रब रब करदे बुढ़ड़े हो गए आते मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज खुरा ना लभया इते सजदे कर कर हारे रब ते तेरे यारो अंदर वसदा एते विच कुरान इशारे बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा सोने तो तन मनवारे बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा सोने तो तन मनवारे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे हज़रत बिलाल होणगे अगे अगे हज़रत बिलाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे कदार वेखना जदों आए हैदरे कदार वेखना पिछे पिछे गोस्ते अबदाल होणगे पिछे पिछे गोस्ते अबदाल होणगे पिछे पिछे गोस्ते अबदाल होणगे हामी साडे आमना दे लाल होणगे पिछे पिछे गोस्ते अबदाल होणगे पिछे पिछे गोस्ते अबदाल होणगे बस्ती हुसैन दी उजड़ी हुसैन सामने बस्ती हुसैन दी कितनी अजीम दोस्तों हस्ती हुसैन दी कलमे में ये तमाम रखा है अपने नाम के बाद मोहम्मद का नाम रखा है ये और बात है कोई अमल करे न करे नमाज में भी दरूदो सलाम रखा है पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जिस कुरान दकारी बोलो बोलो यार सुभान अल्लाह जिस थां उते ओए कुरान
پاک قرآن سناوے صفا بنوے اور فرشتے آوے او مجلس بخشی جاوے تے حسن حسین دے صدقے مولا حسن حسین دے صدقے مولا کر دے معاف گناہ ہر پاسے نے اوے کنڈے کھلے کوئی نہیں دسدا راہ لکھ باری او میں توبہ وہ کیتی لکھ باری او میں توبہ وہ پڑھی میں بے دوبارہ پھر تیرے در میں توبہ وہ کیتی بخش دے بخشن آرہ سنو میرے بھائی نواز کہ جیڑے خدمت اولو کو جیڑے خدمت اوے ماں باپ دی کرے دے جیڑے خدمت اوے ماں باپ دی کرے دے او دو جگہ اندر تر جاندے نا فرمان جو ماں باپ دے ہوں دے او ڈب جاندے مر جاندے تے میرے آقا سنیو سنیو شیر میرے آقا نے فرمایا اوے تسی کر لو خدمت ماں دی میرے آقا نے فرمایا او تسی کر لو خدمت ماں دی جس نے او یاروں کا بہت کہنا او صورت تک لے ماں دی بولو یار اس میں ایک باری سیکھا اوے مکھن پکانا بولو کو سیکھائیو تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم میں بچڑے دے کے اوے دین بچانا دین بچانا او میرے مولا حسین دا قوم کی والدہ محترمہ کہ ایصال ثواب کی محفل ہے بظاہر یہ بہت خوبصورت محفل ہے بڑی رحمتوں برکتوں والی محفل ہے لیکن بچوں کے لیے یہ کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ آج اپنی ماں کو الوداع کہنا ہے الوداع کہنا ہے خدا حافظ کہنا ہے حدیث بتاتی ہے میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے روح 40 دن اپنے گھر کو لوٹتی ہے
کدی تے جاگ پاؤ گے. میں اپنی بات نہیں کی ہے, میں نے مصطفیٰ کی زبان استعمال کی ہے. حدیث کہتی ہے 40 دن روح لوٹتی ہے, دیکھتی ہے کہ جو میرے غم میں آنسو بہاتے ہیں کیا کوئی قرآنی تحفہ بھی میرے لیے تیار کر رہے ہیں کہ نہیں, کیا کوئی میری بخشش کے لیے میرے رب کا, میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ نہیں. اور خالی یہی نہیں کہ 40 دن کے بعد چلی گئی, ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں, بزرگوں کی روحیں آتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے, جنا ہے, پھر جن کی ہم نے خدمت کی ہے, جن کی بچپن, جن کا لڑکپن, جن کی جوانی کو سوارا ہے, نوک پلک جس کی ہم نے سواری ہے, جس کو ہم نے تیار کر کے یہاں تک لایا, کیا وہ ہمارے لیے کچھ پڑھ رہا ہے یا نہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جس کے الگ سے حضور کا درود نہ نکلے وہ کہے کہ میں نوکر ہوں حضور کا یا غلام ہوں, میں نہیں اسے مانتا غلام شاہ. ہاں کہے محبت بھی کرتا ہوں, دعویٰ بھی کرتا ہے, دلیل کوئی نہیں دیتا. کیا وہ دعوے میں سچا ہوتا ہے؟ وہ عدالت میں بھی جھوٹا ہو جاتا ہے. پھر وہ جو ہم بٹھاتے ہیں, پریا بٹھاتے ہیں یا بندے بٹھاتے ہیں, ان میں بھی وہ بندہ جھوٹا ہو جاتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سکھ میں تیرا دیوادری ہے, آج سکھ میں تیرا دیوادری ہے, کیوں دلڑی اداس گلیری ہے, نو وچ شوق جگیری ہے, آج نینا لایا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ بدر شاہ شانی یہ مکھ چل بدر شاہ شانی یہ متھے چمک دلات نورانی یہ متھے چمک دلات نورانی یہ کالی زلف دے آنکھ مستانی یہ سب پڑھیے کالی زلف دے آنکھ مستانی یہ مغمور اکھیں بد بھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تاجدار گورنر لو میں جا صورت نو میں جانا تھا, اس صورت نو میں جانا تھا, اس صورت نو میں جانا تھا, اس صورت نو میں جانا
سچ آقا کے رب دی میں شان تھا. آپ بھی کہیے نا سچ آقا کے رب دی میں شان تھا. جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ سبحان مایا جے ملکا سبحان اللہ مایا جے ملکا سبحان اللہ مایا جے ملکا مایا سنکا ملکا سنخا مایک ملکا. اب اگر ایک ہاتھ بلند کر دو تو سید خوش جائے گا. ایک ہاتھ بلند کر کے کہو کتے میرے اہلی کتے تیری. جو میرے علی سے اوپر ہے اس نے ہاتھ نہیں اٹھانا. جو میرے علی کا نوکر ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا کتے میرے اہلی کتے تیری سنا. کتے میرے علی کتے تیری سنا. کتے میرے علی کتے تیری سنا. گستاخ اکھی کتے جاڑیا کیونکہ میرے علی میرے علی 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 میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی. میرے علی ہے حب نبی حب نبی میرے علی. میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی. لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین بیا. کتے میرے علی کتے تیری سنا. گستاخ اکھی کتے جاڑیاں. صدا ہوتا ہے نا چودھری جی اندر سے بکھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر کوئی نہیں نظر آتا. جب نظر پڑتی ہے تو کالی کملی والے محمد پہ نظر پڑتی ہے. یہ زمین سے اوپر جب زمین کے نیچے جاتا ہے تو سارے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. پتر بھی دھی بھی ماں بھی بھائی بھی دوست بھی عزیز بھی رشتہ دار بھی اقربا بھی سارے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. جب تیسرا سوال ہوتا ہے ماں کنت تکون فی حق حاضر رجل. بس رجل کا معنی مت ہے. وہاں پہ چونکہ سرکار ہوں گے فرشتہ کہتا ہے اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے. اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے ہیں میرے جیسا ہے. پھر میرے اور آپ جیسے نوکر ہوں گے تو کہیں گے حضا محمد الرسول اللہ. اور یہ تو میرے آقا محمد ہے قدموں میں گر جائے گا. پھر شاہ جی کہتے ہیں حال جب سینہ پھٹا ہوا ہو دل زخمی ہو تو کرو کیا. حال دل کس کو سنائے. حال دل کس کو سنائے. آپ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کیوں کسی کے در پہ جائیں. کیوں کسی کے در پہ جائیں. آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں. آپ کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ ہو یہ میری پہچان ہے.
نہیں چاہیے نا کہ ہو کوئی عقیدہ سامنے آیا تو کہ کم پلیٹی تو بیٹھ رہے ہو. نہیں نہیں، اپنے عقیدے کی واضح کرو. میں پکا سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں مصطفیٰ نہ نوکر ہوں، میں علی نہ نوکر ہوں، میں غوث پاک نہ غلام ہوں. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. پھر غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے میرا مرنا میرا جینا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. میرا مرنا میرا جینا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. توجہ کہ میرا شاہ جی، ہم کہاں سرکار جائے یا رسول اللہ ایسا کدھرے نہیں جانا. کون کہتا ہے؟ بلال کو جب مار پڑتی ہے وہ کہتا ہے اب کہے گا، کہتا ہے اخذ احمد اخذ احمد. میں نہیں جانا کسی جگہ پہ. حضرت عثمان جب گئے نا کعبے کے طواف کے لیے، انہوں نے کہا تو طواف کر لے، تیرے محمد کو نہیں کرنے دیتے. فرمایا چھوڑ دو، 1000 کعبے ہو، جب میرا محمد نہ ہو تو میں کعبے کو منہ بھی نہیں کرتا، ادھر منہ کر کے. ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے بہت خوبصورت شعر ہے، نعت کا آخری شعر، اور صرف 2 قصیدے کے شعر پر پیش کر کے اجازت میں نے مختصر کر دیا چونکہ شاہ جی تشریف فرما ہو گئے. لیکن اس شعر پہ میں آپ کی داد چاہوں گا. داد امداد کرنے کہتا، داد. سبحان اللہ. وہ مصطفیٰ کے نواسے لوگوں نے پتہ نہیں کہانیاں کدھر سے کاٹ لی ہیں، مگر میں ادھر نہیں جاتا. توجہ. میں یہ جیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، چھین لے کوئی ردا چادراں، ارے چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائے. سارے آنکھوں سبحان اللہ. چھین لے ردائے، چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ چل. آپ کے ہوتے ہوئے چونکہ وقت نہیں ہے نا، میں نے اس کے 3 اشعار چونکہ شاہ جی آگے اور میں ہی آپ کو کتاب کی دعوت بھی دے دیتا ہوں. حضور اجازت ہے نا؟ ہاں. اور جو یہ سمجھتا ہے نا محفل میں جتنے، ویسے تو ہے میرا ایمان بھی اور یہ پکی بات ہے، ہم سب پہ حسین کا احسان ہے. عاشق رسول چودھری محمد صغیر صاحب، چودھری نوید صاحب، چودھری ندیم صاحب کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کی تقریب میں حاضر ہوئے ہیں. مجھے وقت کا احساس ہے، مگر اس بات کا بھی ادراک ہے کہ چودھری برادران کے سر سے جو ایک چادر رحمت چھنی ہے، جو ان کی دعاؤں کا مرکز ان سے جدا ہوا ہے، جو ان کی محبتوں کا مینار ان سے چھن گیا ہے. آج دولت بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، شہرت بھی موجود ہے. اس بڑے مجمع میں اگر کمی ہے تو ان کی ماں کی دعاؤں کی کمی ہے. ان کے دل دکھے ہوئے ہیں اور
کچھ لمحے آپ ان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. اور میں کچھ ایصال ثواب پر کچھ والدین کی اطاعت کر کے تذکرہ کروں گا، اور قبلہ پیر صاحب کی خواہش ہے کہ درمیان میں اہل بیت اطہار کا ذکر خیر بھی ہو، مگر میں بہت مختصر سے بات کروں گا. میں حضرت مائی صاحبہ کے ایصال ثواب اور ان کی روح کی تسکین اور سکون کے لیے اپنی گفتگو کا آغاز حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اپنی لکھی منقبت کے چند شعروں سے کر رہا ہوں، تاکہ مائی صاحبہ کی روح کو زیادہ بالیدگی اور سکون نصیب ہو. تو ہے حسنین و زینب کی ماں فاطمہ، تو ہے حسنین و زینب کی ماں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ. سبحان اللہ. اس وجہ سے کہ تقریر کے لیے نہیں کہ ایک سبحان اللہ پر 90 نیکیاں ملتی ہیں، تو اٹھیں گے تو کئی ہزار نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہیں. تو ہے حسنین و زینب کی ماں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ. تیری آمد پہ اٹھ کے کہیں مرحبا، خود محمد رسول زماں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ. زینب و مرتضیٰ اور حسین و حسن، زینب و مرتضیٰ اور حسین و حسن، اتنا عالی تیرا خاندان فاطمہ. بکے ہیں شمس و قمر خود نبی، ہے اسی فلک کی کہکشاں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ. اور ہے نبی مکرم کی نظریں وہاں، کر جب ہے نبی مکرم کی نظریں وہاں، تیرا لطف و کرم ہے جہاں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ. جو رکھے تیرے بچوں سے بغض و عناد، جو رکھے تیرے بچوں سے بغض و عناد، پھر نہ اس کو ملے گی اماں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ. بخشوا لو مجھے کہ خطائیں میری، بخشوا لو مجھے کہ خطائیں میری، گرچہ تجھ سے نہیں ہے نہاں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ. اور تیری تقدیس پہ کیا کروں گفتگو، تیری تقدیس پہ کیا کروں گفتگو، آیا تطہیر اس کا بیان فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ. مقطع ہے یہ سید کی خواہش، ہے یہ ایک کاش ایسا ہو نظروں سے سید کبھی، کاش ایسا ہو نظروں سے سید کبھی، تیرے قدموں کا چومے نشاں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ. ایک فیکٹری میں تیار ہوا، کوالٹی ایک ہے، اسی ورق پہ اگر اخبار شائع ہوئی تو آج پڑھیں گے، کل وہ کسی پکوڑے سموسے والوں کے پاس نظر آئے گا. سنبھال کر کوئی نہیں رکھتا، جلیبی پکوڑے سموسے کھا کر اس کو پھینک دیں گے کسی کچرے کے ڈھیر پر، کسی گلی کے نکڑ پر پڑا ہوا، یہ آپ کو نظر آئے گا. ایک ہی جگہ میٹیریل ایک ہے، کاغذ ایک ہے، فیکٹری ایک ہے، جس پروسیس سے گزرا وہ ایک ہے. ایک ورق پر ڈائجسٹ چھپ گئی، اخبار چھپ گئی، اور دوسرے ورق پر اللہ کا قرآن شائع ہو گیا. سارا ترنم کا قبلہ شاہ صاحب نے پورا کر دیا ہے. اب میں آپ کو کوئی میسج دینا چاہتا ہوں، اور انہوں نے بھی میسج درمیان میں دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. خیر یہ بات تو چونکہ میں نہیں جانتا کتابوں میں لکھے شجرائے نسب، میں نہیں جانتا کتابوں میں لکھے شجرائے نسب، آدمی جب بولتا ہے شجرے کا پتہ چلتا ہے، وہ خود اپنی پہچان آپ ہوتی ہے. تو کچھ ان محفل میں کچھ چیزیں لے کر جائیں. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ کاغذ ہے، اسی کاغذ پر ڈائجسٹ اخبار چھپا اور دوسرے بنڈل پر اللہ کا قرآن چھپا. اب بتا لیجئے کہ اس کاغذ کو جس پر اخبار چھپا یا ڈائجسٹ ہے، اس کو آپ گلی کے نکڑ میں کچرے کے ڈھیر میں آپ دیکھتے ہیں، اور جس پر اللہ کا قرآن شائع ہوا ہے، جس پر اللہ کا قرآن شائع ہوا ہے، اس کو آپ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں، غلاف میں پیک کر کے اوپر رکھتے ہیں. بھئی اس کاغذ کو نیچے گرنے نہیں دیتے. وجہ کیا کہ کوالٹی تو وہی ہے اور پروسیس وہی ہے. ایک فیکٹری میں چھپا ہے، آپ کہیں گے اس کی نسبت اخبار کے ساتھ ہو گئی ہے، اور اس کی نسبت کلام یار کے ساتھ ہو گئی ہے.
جب اخبار کے ساتھ نسبت قائم کی تو وہ چھوٹی بات تھی، وہ کاغذ گھٹیا نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے اس کو عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اس کو عظمت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ مثال نہیں سمجھ آئی، ایک مثال اور آگے کہہ کر بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک کپڑا یہ میں نے پہنا ہے، شاہ جی نے پہنا ہے، پیر صاحب نے پہنا ہے، چودھری صاحب نے پہنا ہے، راجہ صاحب نے پہنا ہے، ملک صاحب نے پہنا ہے، اس کا بوسہ کوئی نہیں لیتا، اس کو کوئی نہیں چومتا، بے شک یہ کرنڈی کا ہو، بے شک یہ جناب وہ ویلوٹ کا ہو، بے شک بہت مہنگا، بے شک یہ خدر کا ہو، بے شک یہ کاٹن کا ہو، بے شک یہ قیمتی سے قیمتی ہو، مگر اس کا بوسہ کوئی نہیں لیتا۔ اگر 15 روپے کا 20 روپے کا ایک کیٹی کا کپڑا درزی کے پاس بچا ہے، آپ نے اس کو درزی کو کہا اس کو قرآن کا خلاف بنا دے، قرآن کا خلاف بنا دے، یہاں ہزاروں کا انگلینڈ سے لایا ہوا، جناب UAE سے لایا ہوا، امریکہ سے لایا ہوا، خریدا ہوا کتنے پاؤنڈ میں مہنگا کپڑا، اس کا بوسہ کوئی نہیں لیتے۔ وہ 15 روپے کا 20 روپے کا کاٹن کا کوئی کپڑا ہو یا کیٹی کا کپڑا ہو، جب قرآن اٹھاتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، قرآن بعد میں کھولتے ہیں، اس کپڑے کا بوسہ پہلے لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بعد میں کرتے ہیں، اس کپڑے کو پہلے چومتے ہیں، قرآن بعد میں کھولتے ہیں، اس کپڑے کو آنکھوں سے پہلے لگاتے ہیں، پہلے غلاف کو چومتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ارے قرآن اتنے قیمتی کپڑے کو نہیں چومتے، یہ کرنڈی کا ہے، یہ جناب خدر کا ہے، یہ اور مہنگا کپڑا ہے، اس کو نہیں چومتے۔ قرآن کے جو اوپر 20 روپے کا کپڑا 50 روپے کا کیٹی کا ٹکڑا ہے اس کو چومتے ہو۔ چودھری صاحب کی والدہ مائدہ کے ایصال ثواب کی محفل میں آنے والے مسلمانوں کو ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ان نوجوان مسلمانوں اور ان بزرگوں کی خدمت میں ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں کپڑے کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں نسبت کو دیکھا جاتا ہے، کپڑے کے معیار کو نہیں دیکھا جاتا، نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کپڑے کو اس لیے نہیں چوما جاتا، اس کی نسبت میری اور تیری جان کے ساتھ ہو گئی ہے، اس کو اس لیے چوما جاتا ہے، اس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ زمزم میں تجھے اس لیے نہیں پیتا کہ تو پانی ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہے۔ واللہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشربک، میں نے اللہ کی عزت کی قسم دیکھا مصطفیٰ نے تجھے پیا، پینے کے بعد نبی نے کلی کر کے اپنا کلی کا پانی اب زمزم تجھ میں ڈال دیا، میرے زمزم میں ڈال دیا، زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ میں تجھے اس لیے پیتا ہوں کہ شاید مصطفیٰ کی کلی کا کوئی ذرہ، مصطفیٰ کریم کے منہ سے لگنے والا کوئی قطرہ میرے اندر آ جائے، میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، قبر بھی اچھی ہو جائے، عشر بھی اچھا ہو جائے۔ کیا حجر اسود کے سامنے فاروق اعظم نے نہیں کہا؟ نسائی شریف میں یہ روایت موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، فرمایا ایو الحجر، اے حجر اسود انی عالم و انکا حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا ینفع ولا یضر، لا تنفع ولا تضر، تو نہ مجھے نفع دے گا نہ نقصان دے گا، میں چومتا کس لیے ہوں؟ واللہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلکا، میں نے دیکھا کہ تجھے میرے پیارے آقا نے چوما ہے، مصطفیٰ نے تجھ پر ہونٹ رکھے ہیں، زہرا کے بابا نے تجھے چوما ہے، حسنین کے نانا نے تجھے چوما ہے، صدیق کے مرشد نے تجھے چوما ہے، فاروق کے امام نے تجھے چوما ہے، عثمان کے دلربا نے تجھے چوما ہے، علی کی جان نے تجھے چوما ہے، نبیوں کے سلطان نے تجھے چوما ہے، محبوب رحمان نے تجھے چوما ہے، مدینے کے تاجدار نے، رب کے یار نے، کائنات عالم کی بہار نے، غریبوں کے بے کس نے اور بیچاروں کے چارے نے، آمنہ کے راج دلارے نے، رب کے پیارے نے، جس کی نسبت نے ہمیں یہ مقام دیا کہ کائنات میں ہر مومن یہ کہتا ہے کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، اور یہ آیا تو محمد کا سہارا نظر آیا۔ سمجھا رہی بات؟ اس کی تھوڑی آواز کو میں سامنے لے لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ادارے گولڑا کا میں غلام ہوں تو چشتی بھی ہوں، میں ذوق والی بات کہنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم گویا فرما رہے ہیں حجر اسود میں تجھے بوسہ نہیں دے رہا، مصطفیٰ نے تجھے بوسہ دیا، میں نبی کے بوسے کو بوسہ دے رہا ہوں، میں نبی کے بوسے کو بوسہ دے رہا ہوں، جہاں مصطفیٰ کے لب لگے ہیں میں اس جگہ کو چوم رہا ہوں، میں تصور میں لبے مصطفیٰ کے بوسہ گاہ کو چوم رہا ہوں۔
बोसा को चूम रहा हूँ। अच्छा रोकर मुझे इतनी बात बताओ, हजरे अस्वद को तो गिने चुनी मर्तबा हुजूर ने चूमा है, गिनी चुनी मर्तबा, दर्जन दफा चूमा, 2 दर्जन दफा चूमा, भाई सैकड़ों दफा चूमा, मगर मैं हदीस की रोशनी में बता सकता हूँ हुसैन को तो मुस्तफा ने हजारों मर्तबा चूमा है, हुसैन को तो मुस्तफा ने हजारों मर्तबा चूमा है। अगर हजरे अस्वद पर मुस्तफा के लब लगे, जो मुस्तफा के लब लगे, उसकी ये शान हो जाए जैसे हुसैन को नबी ने हजारों मर्तबा चूमा है, उसका दर्जा और शान और मकाम का आलम क्या है। कुरान तेरे बगैर बख्शिश नहीं है साहिबे, कुरान तेरे बगैर मिलती नहीं है दौलते ईमान तेरे हम हैं गुनाहगार के महशर में बिल तेरे होगा नहीं निजात का